انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کی گارنٹی اور حفاظت کا حکم بھی دیا اور کر کے بھی دکھائی۔ نمبر 1، جان۔ مسلمان کی جان کتنی قیمتی ہے؟ ایک بندے کو قتل کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو قرآن لے کر ہم تک پہنچایا اس میں کیا ہے کہ جس بندے نے ایک بندے کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہے کہ اس نے پوری دنیا میں پوری انسانیت مار دی ہے۔ ایک بندے کا قتل 8 ارب انسانوں کے قتل کے برابر قرار دیتی ہے۔ حرمت رسول کے نام پر بندے نہ ماریں، بندے نہ پھڑکائیں۔ ایک بندہ مارا ہے تو پوری انسانیت کو قتل کے برابر قرار دے دیا، اور فرمایا قتل کرنے والا قیامت والا دن کیا حال ہوگا؟ مقتول اپنی گردن اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے قاتل کا گریبان پکڑ کر عرش کے پاس لے جائے گا اور کہے گا یا ربی، میرے اللہ، میرے پروردگار، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا۔ اس روز پر کیا حشر ہوگا؟ عدالتاں ہائی کورٹ والیاں تو نہیں ہونی ہے نا، پھر اس سے وہاں پر پاکستانی عدالتیں نہیں ہونی۔ عدالت کس کی ہے؟ احکم الحاکمین کی۔ پھر کیسے جواب دے گا؟ یہ جان دوسروں کو مارنا تو کہیں بھی جائز نہیں، اور اگر کوئی بندہ کہے میری جان میری مرضی، میں اپنی مرضی سے اس کو قتل کر سکتا ہوں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ فرمایا من قتل نفسہ بحدیدۃ، جس بندے نے لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کر کے خودکشی کی، جہنم کے اندر وہی ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ خالدن مخلدن فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں اسی طرح اپنے کو قتل کرتا رہے گا۔ خودکشی والا جنت میں مت پہنچے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا اور وہی ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ ومن شرب سمن، اور جس نے زہر پی کے اپنے آپ کو مکایا کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس کے ہاتھ میں وہی زہر کا پیالہ ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور ساتھ وہی زہر پی پی کے مرتا رہے گا۔ اللہ دوبارہ زندگی دے گا، مرتا رہے گا، اسی طرح رہے گا۔ اور جس شخص نے پہاڑ کے اوپر سے، بلڈنگ کے اوپر سے، مینار پاکستان کے اوپر سے جا کر چھلانگ ماری، میں نہیں جینا چاہتا، فرمایا اسی طرح پہاڑ کے اوپر سے چھلانگیں لگا لگا کے اپنے آپ کو مارتا رہے گا اور آگ میں جلتا رہے گا، کبھی نجات نہیں ملنے والی۔ اپنے آپ کو جینے رکھنا ہے اور دوسروں کو جینے دینا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے، نہ کسی خود کو مارنے کی اجازت ہے۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے، آپ کا اس پر حق نہیں ہے کہ آپ جیسے مرضی ختم کر دو۔ مال، مسلمانوں کا مال، کافروں کا مال، اسلام امن اور سلامتی دیتا ہے۔ جس شخص نے مسلمان کا مال، گاڑی تو بہت بڑی چیز ہے، دکان بہت بڑی پراپرٹی ہے، جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کا مال چھینا، کتنا مال بھی سن لیں اور اس پر سزا بھی سن لیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتطع مال امرئ مسلم بیمینی، جس مسلمان نے دوسرے مسلمان بھائی کی مال جھوٹی قسم کھا کے دعویٰ کیا، وکیل بھی اپنا، جج بھی اپنا، گواہ بھی 100 روپے مل جاندے ہیں، جھوٹی قسم دے کر کسی دوسرے مسلمان کا مال کھایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحابہ نے پوچھا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ کے رسول بہت بڑی پراپرٹی کا دعویٰ ہو پھر ہوگا، کسی کی جائیداد، کسی کے جانور، کسی کی کوٹھی، کسی کی گاڑی کا دعویٰ ہو، یہ چھوٹی موٹی چیز پر بھی یہی سزا ہے کہ جنت حرام اور جہنم ٹھکانہ۔ فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنْ عَرَاقٍ، اگر پیلو کے درخت کی ایک مسواک بھی جھوٹی قسم کھا کے مسلمان بھائی کی لیتا ہے تو پھر بھی یہی سزا ہے۔ کیا بنے گا؟ حرمت رسول پہ جان پہ قربان کرنے والے لوگوں کی گاڑیاں، گھر، بنگلے، ہر شے توڑ کے اپنا الو سیدھا کر کے دیہڑیاں لگا کے گھر کو واپس، اور کیا ہے جی ہم عاشق رسول ہیں۔ مسلمان کی ایک لاٹھی، ایک چھڑی، ایک مسواک بھی چھیننا حرام۔ کہ کافراں دا جو مرضی کر لئیے، کی خیال ہے؟ کافر تے کافر ہے نا، انہوں نے کیڑی گل؟ کافروں کی گاڑیاں ہیں چھین لو، ان کا مال ہے چھین لو، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام امن والا اور سلامتی والا مذہب۔ خیبر کی جنگ ہوئی، یہودیوں سے معاہدہ ہو گیا جنگ کے بعد کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو خیبر کے
باغات کی آدھی آمدنی بطور ٹھیکہ دیں گے. آپ مدینہ دور ہے یہاں سے, آپ کاشتکاری نہیں کر سکیں گے, فصلیں تباہ ہو جائیں گی, آپ یہ باغات ہمیں ٹھیکے پر دے دیں, ہم آدھا مال آپ کو ٹھیکے پر دیں گے. صلح ہو گئی. اگلے دن ہی یہودی آ گیا, آ کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا معاہدہ ہونے کے بعد بھی آپ کے ساتھیوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ ہمارے باغ میں جائیں اور بلا اجازت پھل توڑ کے کھائیں؟ کیا آپ کے ساتھیوں کو اس صلح کے بعد بھی اجازت ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں جائیں اور اونٹنی کا بکری کا دودھ پڑا ہو تو پی جائیں؟ کیا آپ کے دوستوں کو اب بھی اجازت ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں جائیں اور ہمارے بیوی بچوں کو پریشان کریں؟ تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھا ہوا ہے, جو مومن ہے, اب اس معاہدے کے بعد یہودیوں کے گھروں میں داخل ہونا, ان کے گھر کی چیزیں اٹھانا, ان کے باغات سے پھل توڑ کے بغیر اجازت کھانا, میں کسی کو اجازت نہیں دیتا. مسلمان کے مال کی حرمت تو ہے ہی, کافروں کی بھی ہے. اتنے مفتی مل جاندے نہ دینو امریکن بینک چو لے لو 10-15 کروڑ دا قرضہ بعد چ مکر جائے, جو کافروں دا بینک ہے. نہیں جی, کافروں کا ایک ٹماٹر بھی آپ نہیں لے سکتے اجازت کے بغیر, ایک کھیرا بھی اس کی فصل سے اٹھا کے نہیں کھا سکتے, اس کی ریڑھی سے ایک کیلا بھی کھانا چاہیں تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے. لیکن ہمارے ناڑیوں نے ہماری عزت بڑی بنائی مسلمانوں کی. مسلمانوں کی شہرت کیا ہے؟ چور, ڈاکو, لٹیرے, قاتل, دہشت گرد. اور اگر دل زندہ ہو, اسلام زندہ ہو, تو کافروں کی طرف سے چلائے ہوئے تیر چبھتے ہوئے محسوس ہونے چاہیے. ننکانے گئے ہیں حاجی صاحب, ہمارے حاجی صاحب سیر سپاٹے کے لیے ننکانہ دربار دیکھ کے آتے ہیں. دربار کے اندر داخل ہوا تو جوتی دیکھی کہ کتنے رکھا, جگہ نہیں نظر آئی تو جوتی بغل میں مار لی کہ چوری نہ ہو جائے, واپسی طرح جوتی لبے گی کہ نہیں. ابھی چند قدم چلا ہے تو دور سے سکھ وعدے دیتا ہوا آ رہا ہے, بھائی جان حاجی صاحب جوتی رکھ دو ایسے ہی. انہیں کیا گم ہو جائے گی؟ انہیں کیا یہ مسلمانوں دی مسیت نہیں ہے, سکھاں دا گردوارا ہے. ہاں جی, یہ شہرت ہے ہماری کہ ہم اپنی ہی مسجدوں سے جوتے چراتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے آنے والا نمازی جاتے ہوئے دوسرے کی جوتا کیسے پہن لیتا ہے؟ یہ ہے ہمارا کردار. یہ ہے وہ اناڑی جنہوں نے مسلمانوں کو بدنام کیا ہے. یہ ہے وہ مداری جنہوں نے مسلمانوں کو دہشت گرد بنا دیا ہے. تیسری چیز عزت, مسلمان کی عزت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, امن, سلامتی, سکون والا مذہب. کسی کو چھیڑو نہیں اور خود کسی کو موقع نہیں دو کہ آپ کو چھیڑ کے چلا جائے. عزت کی حفاظت, کہ وہ لوگ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, وہ مومن جو مسلمان بھی ہے اور کسی دوسرے مسلمان کی بہن, بیٹی, والدہ, خالہ, پھپھو کی عزت پر حملہ کرے, صرف ابھی الزام ہی لگایا ہے, واٹس اپ سٹیٹس ہی لکھا ہے, میسج کیے ہیں رشتہ داروں کو فلانی انج جے, تو اللہ کہتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے لعنت ہے, اور اللہ نے بڑا دردناک عذاب ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے. یہ ہے مذہب اسلام, دوسروں کی سلامتی کی فکر کرنے والا, دوسروں کو سکون سے جینے دینے والا. خود بھی امن میں رہو, دوسروں کو بھی امن سے جینے دو. اور اگر کسی نے تہمت لگائی کسی مومن عورت پر, کسی خاندان, کسی گھر کی عزت اجاڑنے کی کوشش کی, کسی کی طرف اشارہ کر کے آپ نے تانا مارا ہے, اسلامی حکومت ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہتا ہے کہ جرم ثابت ہونے پر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. اور کوڑے کہاں؟ بند کمرے میں, صبح فجر سے پہلے کہ کوئی ویکھے نہیں, باہر گراؤنڈ میں, سٹیڈیم میں, جہاں سارے لوگ دیکھ رہے ہوں, وہاں اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مومن عورتوں کی عزت کیا ہوتی ہے. یہ ہے اسلام, دوسروں کو عزت سے جینے دینے کا درس دینے والا, جو کسی کا مال چھیننے کی اجازت نہیں دیتا, جو کسی کی جان کو چھیننے کی اجازت نہیں دیتا, جو دوسروں کی بھی عزت کرتا ہے, خود اپنی بھی عزت کرواتا ہے.